آج مجھے اپنا ہی ایک عہد توڑنا پڑا۔ عمران خان کی گرفتاری کی پرزور مذمت، اور اب آگے کیا ہوگا؟ میں ہوں امتیاز گلانوی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ ٹی وی چینل UK اسٹار ٹی وی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم۔ آج عمران خان کو جس عجیب طریقے سے عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا، اسے دیکھ کے ہر باشعور آدمی ششدر رہ گیا کہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ پہ یہ واضح کر دوں کہ میرا کسی جماعت یا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میں نے اپنا YouTube چینل بنایا تھا تو اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ سیاست پہ کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاست کو سمجھنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں، لیکن اس کے بارے میں بات کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ کسی چائے کے ٹھیلے پہ چلے جائیں، آپ کسی چوک میں چلے جائیں جہاں پہ رکشہ ڈرائیور کھڑے ہیں، وہاں پہ چلے جائیں، کسی پھل والے کے پاس کھڑے ہو جائیں، اس کے پاس پاکستانی سیاست کے بارے میں مکمل معلومات ہوں گی۔ وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ پاکستان کے مسائل کس طرح سے حل کرنے ہیں۔ اور گلی کوچوں میں ہونے والی اس عام گفتگو کی وجہ سے کوئی بھی ذی شعور یا صاحب عقل بندہ اس پہ اپنا وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن آج جو بات ہوئی، سچ پوچھیں تو اس نے دل دکھا دیا کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوا ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ نواز شریف جو کہ ایک منتخب وزیر اعظم تھا، اس کو بھی ایک چھوٹے سے کیس میں نائل قرار دے دیا گیا۔ کیا یہ ہر اس شخص کی توہین نہیں ہے جو پاکستان میں ووٹ کا حق رکھتا ہے؟ کیا یہ ہر اس شخص کی بےزتی نہیں ہے جو ووٹ ڈال کے اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود آج تک ایک وزیر اعظم بھی پاکستان میں اپنی مدت پوری نہیں کر سکا؟ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو وہ ایک مقبول جماعت کے ایک لیڈر اور سربراہ ہیں، انٹرنیشنلی بھی انہیں کافی دنیا جانتی ہے، لیکن جو طریقہ کار آج اختیار کیا گیا وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ اگر کوئی کیس بنتا تھا تو باقاعدہ عدالتیں ہیں، وہاں پہ جا کے اس کو ٹرائل کیا جاتا۔ عمران خان کے حوالے میں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بھٹو کے بعد پہلی سیاسی شخصیت ہے جس کی شخصیت پہ ووٹ تقسیم ہو رہی ہے۔ عمران خان کے ماننے والے تو اسے خدا کا اوتار مانتے ہیں، لیکن جو مخالف ہیں وہ مخالفت میں بھی کم نہیں ہیں۔ اگر عمران خان کے مقابلے میں کسی جگہ پہ یزید کو کھڑا کر دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ عمران خان کے بجائے یزید کو ووٹ دینا پسند کریں گے۔ بہرحال جو بھی آپ کہہ لیں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ووٹ کی تقسیم کا باعث خواہ ہاں میں ہو یا نہ میں ہو عمران خان ہی ہے۔ اب ایک ایسے لیڈر کو اس طرح سے اگر گرفتار کیا جائے گا تو کیا حالات ہوں گے؟ آخری خبریں آنے تک ہر طرف جلاؤ گراؤ، مار کٹائی، شور شرابہ بنا ہوا ہے۔ اس ساری بات کے بعد میں ارباب اختیار سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی اور کے لیے نہ صحیح اپنے لیے ہی کچھ سوچ کے ملک کے حالات بہتر کر دیں، کیونکہ 2-2 کلو آٹے کے لیے جو لوگ در بدر ہو رہے ہیں یا لائنوں میں لگ کے ایسا آٹا خرید رہے ہیں یا لے رہے ہیں جو جانور بھی نہیں کھاتے، ان لوگوں کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ ان کی زندگیوں پہ کوئی فرق پڑے گا اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک نہ رہا تو۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو یہ عللے تللے اور یہ عیاشیاں جو اس ملک میں آپ کو میسر ہیں، خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک نہ رہا تو آپ کسی اور ملک میں تیسرے درجے کے شہری بن کے رہیں گے، اور وہاں آپ کو وہ پروٹوکول، وہ عزت، وہ ویلیو نہیں ملے گی جو آپ کو پاکستان میں ہے۔ خدا را کسی اور کے لیے نہ صحیح اپنے لیے ہی اس ملک کے حالات پہ رحم کریں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ جو موجودہ حالات ہے یہ ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے، ایسا ٹکراؤ جو مجھے ایک خونی انقلاب کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ تاریخ ایسے انقلاب سے بھری پڑی ہے۔ اب فرانس کا انقلاب تو آپ کو یاد ہوگا، جو ایک عورت کی روٹی کے ٹکڑے سے شروع ہوا تھا، اور وہاں پہ کیا کیا گیا تھا؟ جتنے امراء تھے
انہوں نے اپنی علیحدہ کالونیاں بنائی ہوئی تھیں جیسی آج کل پاکستان میں بنی ہوئی ہیں، اور عام لوگوں نے جا کے انہی کی گھروں کی چھتوں پہ انہیں لٹکا دیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ میرے پیارے ملک پاکستان پہ اس طرح کے حالات آئیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں کوئی بہتر کرے، اور جو لوگ فیصلے کا اختیار یا فیصلے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں عقل کے ناخن لینے چاہیے تاکہ ملک کے حالات کچھ بہتر ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے بات چیت ہوگی۔